پاک فضائیہ کے آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب کارروائیاں، افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قندھار میں افغان طالبان اور دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر ایکوپمنٹ اسٹوریج تباہ کر دیا۔ زیر زمین ٹنل بطور ٹیکنیکل ایکوپمنٹ اسٹوریج استعمال کی جاتی تھی۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارگ کا زیادہ تر حصہ تباہ کرنے کا دعویٰ، ٹرمپ کا جزیرے پر تفریح میں مزید حملے کرنے کا بھی اعلان۔ امریکی ٹی وی NBC سے گفتگو میں کہا، ایران جنگ بندی کے لیے تیار لیکن امریکی شرائط قبول کرنے سے انکاری ہے۔ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیاں عوامی عزم کو غیر متزلزل نہ کر سکیں۔ جنگ کے 15ویں روز بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری، ایک ایرانی شہری بمباری سے تباہ اپنی گاڑی ریلی میں لے آیا۔ اور کراچی کے علاقے منگو پیر میاں والی کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق، شناخت 17 سالہ لال مان شاہ اور 25 سالہ اسد اللہ کے ناموں سے ہوئی۔ ثابت ہو گیا، ایرانی جزیرہ خارگ اور ابو موسیٰ پر حملے متحدہ عرب امارات کی زمین سے کیے گئے۔ کم رینج راکٹ ہرمس استعمال کیے گئے۔ پڑوسیوں کا اپنی زمین استعمال ہونے دینا ناقابل قبول ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا رد عمل، عباس عراقچی نے واضح کیا، اب مستقبل کی عالمی ضمانت کے بغیر جنگ بند نہیں ہوگی۔ ایرانی خاتم الانبیاء بریگیڈ کا اماراتی شہریوں کو بندرگاہوں اور امریکی ٹھکانوں سے دور رہنے کا مشورہ۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی جزیرے خارگ پر حملے کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا۔ امارات پر جارحیت کا الزام ایران کی کنفیوزڈ پالیسیوں کا حصہ قرار دے دیا۔ سفارتی مشیر نے واضح کیا، امارات اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے پریشان امریکی صدر کو ایک اور چیلنج کا سامنا، یمنی حوثیوں کا آبنائے باب المندب بند کرنے پر غور۔ انصار اللہ نے ایرانی مدد کا فیصلہ کیا تو باب المندب کی بندش بنیادی آپشن ہوگی۔ پہلا قدم امریکہ اور اسرائیل کی بحری ناکہ بندی ہو سکتی ہے۔ سینئر فوجی کمانڈر عابد السور نے خبردار کر دیا، باب المندب کی بندش سے سعودی عرب، اردن اور اسرائیل کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا ایران کے شہر اصفہان میں صنعتی علاقے پر فضائی حملہ، شہداء کی تعداد 48 ہو گئی۔ پاسداران کا بدلہ لینے کا اعلان، خطے میں امریکی صنعتوں سے تمام ملازمین کو نکل جانے کی وارننگ دے دی۔ عراقی شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد لاناز آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی حکام کے مطابق آگ پر مکمل قابو پانے تک آئل ریفائنری آپریشن بند رہے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملوں کی لہرز سے متعلق ویڈیو جاری کر دی۔ وار ہیڈز نصب کرنے، میزائلوں اور ڈرونز کی تیاری کے لمحات حملوں سے چند منٹ پہلے پوسٹ کیے گئے۔ اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز تیزی سے کم ہونے لگے، امریکی ویب سائٹ SAM4 کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کی ناکافی انٹرسیپٹر صلاحیت سے مہینوں سے آگاہ ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے سینئر مشیر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا، اعلیٰ فوجی افسران اور حکام کی شرکت۔ شہید علی شمخانی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ابوظہبی میں سوشل میڈیا پر گمراہ کن مواد پھیلانے پر 25 افراد گرفتار، 2 پاکستانی شہری بھی شامل۔ اٹارنی جنرل نے گرفتاری کا حکم دیا تھا، ملزمان پر ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام۔ آسٹریلیا کا ایران کی خواتین فٹ بالرز کی سیکیورٹی سے متعلق پروپیگنڈا بری طرح ناکام، 3 کھلاڑیوں نے آسٹریلیا میں پناہ کی درخواستیں واپس لے لیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق تینوں فٹ بالرز آسٹریلیا سے ملیشیا کے راستے ایران پہنچ رہی ہیں۔ اور شمالی کوریا کا جنوبی کوریا اور امریکی فوج کی مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران میزائل فائرنگ کا مظاہرہ، 10 میزائل جاپان کے اکنامک زون کے قریب گرے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ شمالی کوریا کی میزائل فائرنگ سے آگاہ ہیں، امریکی فوجیوں کو کوئی خطرہ نہیں، امریکی حکام کا ٹویٹ۔